سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناہا، فا پس، جعلنا ہم نے کر دیا یا ہم نے بنا دیا، اور آگے جو ہا آ رہا ہے فجعلناہا، ہا ضمیر ہے، مؤنث کے لیے یوز ہوتی ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اس عورت کا مدرسہ یا اس عورت کی کتاب، اب کی جو ہے وہ ضمیر ہے یہاں پر ہا، جیسے ہم کہتے ہیں مدرسہ تو ہا، اس کا مدرسہ، ٹھیک ہے، لیکن مذکر کے لیے ہو کی ضمیر آئے گی۔ پیچھے میں اس کی ڈیٹیل دے چکی ہوں، لیکن ایسی خواتین جو کہ بعد میں دیکھیں اور پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہی تو ان کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پر دیے جا رہی ہوں۔ تو ہا جو ہے مؤنث کے لیے پرسنل پروناؤن ہے، ضمیر ہے، یوز ہوگی، یعنی اس کی، کا، کی۔ اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں ربہ، تو ہو کیا ہے، ضمیر مذکر کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ربہ اس کا رب، ٹھیک ہے، اور ہا مؤنث کے لیے۔ اگلا ورڈ ہے نکالا۔ نکالا کے لغوی معنی ہیں جانور کی بیڑی، جیسے لوہے کا جو ایک کڑا سا ہوتا ہے جس میں جانور کے پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے، لوہے کی لگام کہہ لیں یا مہار کہہ لیں، وہ چیز جس کے استعمال میں کسی کو چلنے سے پابندی ہو، اور لفظی معنوں میں بندش، رکاوٹ بھی اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی بندش ہونا، کوئی رکاوٹ ہونا۔ لیکن یہاں پر نکال کا مطلب ایسی عبرتناک سزا ہے جسے دیکھ کر دوسرے لیسن سیکھیں، عبرت حاصل کریں اور غلطی کرنے سے رک جائیں، یعنی ایسی سزا جو دوسروں کے لیے غلط کام میں رکاوٹ بن جائے، ان کو روک دے خطا کرنے سے، غلطی کرنے سے۔ اگلا ورڈ لیما، لام پریپوزیشن ہے، لیے، ماں جو، بینا درمیان میں، یدیہا، یدئی پلس ہا، ٹھیک ہے، دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یدئی ہاتھ اور ہا اس کے، یدئی ہا اس کے دو ہاتھوں، یعنی اس کے جو سامنے ہے، وا اور ما جو خلفہا، خلف پلس ہا کر لیں اس کو بھی، خلف ہوتا ہے پچھلا حصہ، پیچھے، ٹھیک ہے، اسی سے خلیفہ بنتا ہے۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایک آلریڈی کوئی ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا پیچھے سکسیسر آتا ہے، تو اسی طرح اس کو پیچھے آنے والا کہا جاتا ہے، خلیفہ پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا جانشین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر خلف اس کے، خلفہا جو اس کے پیچھے ہے، وا اور موعظہ، موعظہ نصیحت، واز سے آ رہا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا واز، کسی کو واضح و نصیحت کرنی، ٹھیک ہے، تو یہ وہیں سے ورڈ ہے نصیحت، و موعظہ نصیحت، للمتقین، لام پریپوزیشن، لیے، متقین، متقین کے لیے جو تقوی والے ہیں، متقی ایک اللہ سے ڈرنے والا، خوف رکھنے والا، اور متقین جمع ہے متقی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور اذ جب، اذ اور اذا دونوں جب کا معنی دیتے ہیں، اور یہ حروف الظرف ہیں، اور پیچھے میں ان کی ڈیٹیل دے چکی ہوں، یعنی جب ان کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کسی پچھلے واقعے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یاد کرو وہ پچھلا واقعہ، دہراؤ، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، لی فور قومِهِ، قوم پلس ہی، یہ ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے میسکیولن، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو انہوں نے کہا، ان اللہ، ان بے شک، سرٹنلی یقیناً، اللہ یأمرکم، یأمرو پلس کم کر لیں آپ، ٹھیک ہے، یأمرو فعل مضارع، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، امر سے، فعل امر کہتے ہیں نا، فعل امر میں کیا مطلب، کیا ہوتا ہے، حکم دینے والا، ایسا سینٹینس جس میں حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، افرمیٹیو سینٹینس کہتے ہیں نا، امر یعنی حکم دینا، ٹھیک ہے، تو فعل امر اسی سے آ رہا ہے، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، کم تم سب کو، یہ بھی ضمیر ہے، ان کے، تذبحو فعل مضارع ہے، تا کیا بتا رہی ہے، تم، مخاطب ایڈریس کیا جا رہا ہے جو سامنے والے کو، تم سب، واو اور الف آخر میں آ رہا ہے، کیا مطلب ہے، جمع کی طرف اشارہ ہے کہ تم سب کے سب
ذبحا جو اس کے روٹ ورڈز ہیں ذال باہا ذبحا، کیونکہ تا جو ہے پہلی وہ فعل مضارع ہے، پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس، ٹھیک ہے. تذبحو تم سب ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، بقرہ یہ نکرہ ہے یعنی کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دو. اب آگے سٹوری چلے گی انہوں نے کون سی گائے لینی ہے. قالو تو ان سب نے کہا، آ کیا، حرف استفہام انٹروگیٹو سینٹنس، آ کیا، تتخذون، تتخذو تم بناتے ہو، اخذا سے ہی آتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے. اور اخذا سے، اخذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا، لینا، صحیح. لیکن جب یہ دوسرے ابواب میں جاتا ہے تو وہ پھر اس میں چینجز آ جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے اتخذو، پکڑو، بناؤ. ہم اس پارے کے آخر میں ہی پڑھیں گے جہاں پر مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، ٹھیک ہے. تو اتخذو یعنی پکڑو، بناؤ، یہ بھی اخذا سے ہی آ رہا ہے. اب یہاں پر تتخذو، کیا تم ایک، یعنی ایک فرد کو کہا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بس وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیا تم بناتے ہو نہ ہمارے ساتھ، نہ کا مطلب وی، ہم، ہمارے لیے، ہمارے ساتھ، ہزوا ہنسی مذاق، ہزوا ہنسی مذاق کی بات، یعنی ایسی بات جس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ خلاف عقل انسان سمجھے. قالا کہا، اعوذ باللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اعوذ میں پناہ لیتا ہوں. اعوذ کے معنی میں نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی ویڈیو میں اس کی کافی ڈیٹیل دے دی ہے، ٹھیک ہے. آوازہ اس کے روٹ ورڈز ہیں اور آذا اس نے پناہ لی، فعل ماضی، اذتو میں نے پناہ لی یا مانگی، فعل ماضی. اور جب ہم اس کو فعل مضارع میں کرتے ہیں تو یعوذ، تعوذ، اعوذ میں، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ متکلم کا صیغہ ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کے، اکون میں ہو جاؤں، من الجاہلین، من پریپوزیشن ہے، جاہلین جمع ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جاہل جس کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو، جس کو علم نہیں ہے، یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں جاہل اس کو کہا جا رہا ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، یعنی وہ رب پر ایمان نہیں رکھ رہا، اس کو اپنے رب کا پتہ ہی نہیں ہے، چاہے ساری دنیا کا علم اس کے پاس ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے نا. ابو جہل جیسے ہم پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام. اور روایات میں بات آتی ہے کہ وہ ان اشخاص میں تھا جو بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ تھے، اور وہ ان میں سے تھا جو کہ پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو ابو جہل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ پر تو ایمان نہیں رکھ رہا تھا. تو اللہ کے نزدیک جو اللہ کو نہیں مان رہے وہ جاہلین ہیں، وہ جاہل ہیں. تو یہ ایک معنی جاہل کا میں نے جو قرآن کریم کے حساب سے آپ کو بتا دیا. تو جاہل یعنی کہ جس کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی عموماً یہ ورڈ استعمال ہوگا. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. قالو وہ سب بولے، ادع لنا پکارو، دعا سے پکارنا، اس نے پکارا. اس کی ڈیٹیل میں نے پارٹ 13 میں دی ہے، 13 نمبر جو حصہ ہے الفاظ معنی کا 13واں پارٹ جو ہے اس میں نے اس کی ڈیٹیل دی ہے، ٹھیک ہے. اس سے بہت سارے ورڈز بھی بنتے ہیں جو کہ ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے دعوت کا ورڈ ہے اور دعا کا ورڈ ہے. تو اب یہاں پر یہ فعل امر ہے، یعنی جس میں حکم دیا جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ادعو یعنی پکاریے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب کو، یبین لنا واضح کر، یبین واضح کر دینا، بتا دینا، کھول دینا کسی چیز کو، اچھی طرح اس کی وضاحت، ڈیٹیل دے دینا. لنا ہمارے لیے، ماں کیسی، ہی، ہیا یعنی گائے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیسی ہو، یعنی ہمیں بتا دیا جائے، ہمیں واضح کر دیا جائے کہ وہ ہو کیسی. اب آگے بات ہے. قالا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انہو، ان بے شک، ہو ضمیر ہے یہ مذکر کی، پیچھے میں بتا چکی ہوں. اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اب اللہ کی طرف، کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ، یقول کہتا ہے، یقول فعل مضارع ہے. قالا کی ڈیٹیل تو میں نے بہت جگہوں پر دی آپ کو، ٹھیک ہے. یقول
وہ کہتا ہے انہا، انا پلس ہا، بے شک ہا، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مؤنث کی ہے نا، گائے کی طرف. انہا بے شک وہ، بقرتن ایک گائے ہو، لا نہیں، فارد عمر رسیدہ گائے یا بیل. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں فا، را، ضاد. اور اس کے لفظی معنوں میں بات آتی ہے لکڑی کا کاٹنا یا سخت چیز کا کاٹنا، اور بنیادی طور پر گوشت کے کٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر یعنی شرعی اصطلاح میں اس سے مراد وہ گائے ہے یا وہ بیل جس نے اپنی جوانی کی عمر گزار دی ہو، عمر رسیدہ ہو. یعنی یہاں پر اللہ فرما رہے لا نہیں، عمر رسیدہ گائے بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لا فارد یعنی جو جوانی جس کی گزر چکی ہو اور وہ زیادہ عمر کی ہو جائے. اور پھر آگے بات آ رہی ہے وا اور لا، اور نہ ہی بکر جوان ہو. اب دیکھیں یہ جو اپوزٹ ہم پڑھتے ہیں نا الفاظ اور اس کے متضاد، یعنی دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے. فارد یعنی بڑھیا میں کہہ لیں، عمر رسیدہ میں کہہ لیں، اور بکر جوان. اور عربی میں کنواری عورت یا مرد کے لیے بھی بکر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، بکر، ٹھیک ہے، یعنی جو جوان ہو، کنوارا ہو. اور انگلش میں جس کو آپ ورجن کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو اب اللہ فرما رہے نہ تو ایسی گائے ہو جو کہ عمر رسیدہ ہو، اس کی عمر ڈھلنی شروع ہو جائے، اور نہ ہی ایسی ہو جو کہ ابھی جو بچڑا ہو، جو ابھی جوان ہی نہ یعنی ہوا ہو، ٹھیک ہے. اب وہ اگر عام لوگوں پر اپلائی کریں گے تو وہ کنوارا عربی کا جو ورڈ ہے اس میں پھر وہ یہ چیز آتی ہے. لیکن اب گائے میں کیا ہے کہ ایسا بچڑا جو ابھی جوان ہی نہ ہوا ہو، اس کو بکر کہیں گے، ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہے نہ تو ایسا چاہیے، نہ ہی دوسری طرف چاہیے، نہ ہی بوڑھا، نہ ہی بہت ہی ینگ. تو کیا چاہیے؟ اوانم بین ذالک. اوان کا جو ورڈ ہے عین الف نون، آنا سے آ رہا ہے، اور اس کے معنی ہے ادھیڑ عمر والا ہونا. انسان ہو، حیوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، یہ سب کے لیے ورڈ یوز ہوگا. تو آوان کا مطلب یعنی درمیانی عمر کی ہو. ابھی میں نے اوپر بتا دیا کہ یہ سب کے لیے یوز ہو رہا ہے، انسان کے لیے بھی، حیوان کے لیے، اینیمل کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے. تو اب گائے کیسی ہو؟ درمیانی عمر کی ہو، نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل ہی ینگ ہو. کیا ہے؟ درمیانی عمر کی. بینا درمیان، ذالک اس کے اشارہ ہے ذالک. ففعلوا پس اب تم کرو، فا پس افعلوا فعل امر ہے، افرمیٹیو سینٹینس. فعلوا فعلا کرنا، فعل ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، فعل یہ کیسا کام ہے، تو اس کام کو اب کر لو، کہا جا رہا، حکم دیا جا رہا ہے کہ کرو اس کام کو. ماں جو تو امارون تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اس کو پیچھے پڑھ چکے نا، یا امرو وہ ایک حکم دیتا ہے. اب تو امارون جو پیش آ رہی ہے نا تا کے اوپر، وہ کیا بتا رہی ہے؟ پیسو وائز ہے، یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. کئی بار یہ بات میں بتا چکی ہوں، پیسو وائز فعل مجہول جس میں جو کرنے والا جو فاعل ہے اس کا ذکر نہیں ہے، ان نون ہے وہ، اسی لیے اس کو فعل مجہول جو ان نون چیز ہے، ٹھیک ہے. تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اس کو کر لو. اب اگلی آیت ہے قالو، تو وہ سب بولے ادعو لنا، پھر وہی بات، پکاریے اپنے، دیکھیں سٹائل بھی کیا ہے ان کا، لنا ہمارے لیے، اپنے رب کو، یعنی آگے لگایا ہوا ہے دوسرے بندے کو کہ آپ پکاریے، آپ کہیے. پکارنا، کہنا، مانگنا، ٹھیک ہے جی. ادعو لنا ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین یعنی وہ واضح کر دے، پھر بتا دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسا ہو، لونہا لون پلس ہا کر لیں، لون رنگ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے الوان، ٹھیک ہے. یہ عام عربی کا لفظ ہے، اس کو اسی طرح یاد کیجئے، لون کلر کو کہتے ہیں. ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو. قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہو بے شک وہ، یعنی اللہ کی طرف ہو کی ضمیر جاری ہے، وہ اللہ، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک، ہا اگین وہی چیز آ رہی ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن گائے، صفراء صفرا زرد رنگ کو کہتے ہیں، اور فاقع اللون فاقع یعنی زرد رنگ، چمکدار ہو، شوخ ہو، برائٹ کلر. اور یہ بھی بات ہے کہ عربی زبان میں ہمیشہ رنگوں کی مزید وضاحت کے لیے، مزید ایمفسائز کرنے کے لیے یا ان کو کلیئر کرنے، واضح کرنے کے لیے رنگوں کے ناموں کے ساتھ مزید ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے صفراء فاقع اللون،
پیلا رنگ ہے، صفرا پیلا، فاقیون چمکدار پیلا رنگ، ٹھیک ہے. لونہا اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین، تسر یہ سین را سارا را اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور ان روٹ ورڈ سے یعنی سین را سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں اسرار، راز، ٹھیک ہے، ایسا راز جو دل میں ہو، کوئی راز، سیکرٹ. پھر اسی طرح سری نماز ہم کہتے ہیں، اس میں کیا ہے، یعنی تلاوہ کو ظاہر اونچا کر کے بلند کر کے نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے نا، واضح نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو خاموشی سے پڑھا جاتا ہے. زبان کی حرکت ہوتی ہے، لپس اور زبان کی حرکت ہوگی، پڑھا جائے گا، لیکن دوسرے کو سنائی نہیں دے گی. صحیح، ایسا نہ ہو کہیں دل میں پڑھ رہے ہوں. یعنی اگر آپ نماز میں زبان سے حرف ادا نہیں کریں تو وہ نماز نہیں ہوگی، وہ آپ اس میں کچھ نہیں پڑھا، پھر دل میں نہیں کوئی بھی نماز ہوگی. سمجھ آئی بات کی؟ یہ بہت اہم بات ہے. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی یہی بات آتی ہے. یعنی اگر آپ دل میں پڑھے جا رہی ہیں لیکن زبان اور آپ کے لپس موو نہیں کر رہے اور آنکھوں سے آپ قرآن کریم کو دیکھ رہی ہیں تو اس کو اطلاع کہتے ہیں، اس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز میں بھی یہی ہے، آپ نے سری نمازوں میں بھی زبان اور اپنے لپس کی حرکت دینی ہے اور الفاظ ادا کرنے، لیکن اس طرح کہ آواز ظاہر نہ ہو. کچھ تو معنی یہ ہوئے. اسی طرح مسرت کا ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ بھی مسرت یعنی خوشی. پھر اسی طرح سرور کا ورڈ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، سرور آنا، انجوائے کرنا، لطف آنا، خوش ہونا. تو یہ سارے الفاظ سین را کے اراؤنڈ گھوم رہے ہیں اور کتنے ہم استعمال بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسرار میں نے بتا دیا، سری نماز میں نے بتا دیا، مسرت، سرور میں نے بتا دی. تو اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں تسرن، یعنی وہ خوش کر دے بھائے کس کو، الناظرین، ناظرین دیکھنے والوں کو. ناظر ایک دیکھنے والا اور ناظرین جمع ہے دیکھنے والے کی. ٹھیک ہے. اور یہ آ کہاں سے رہا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نظر، نون وا را، نظارہ دیکھنا. اور عربی میں اس کے اور بھی میننگ ہے، یعنی دیکھنا پلس توجہ مانگنا، مہلت مانگنا. جیسے ہم اس پارے کے اینڈ میں ہی پڑھیں گے، انظرنا، کہ ہماری طرف متوجہ ہوئیے. صحابہ کے لیے یہ بات کہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ٹھیک ہے. دیکھنا بھی اور توجہ مانگنا، مہلت مانگنا. اب کیا بات آ رہی کہ اللہ فرما رہے ہیں اس گائے کا رنگ ایسا چمکدار اور شوق ہو، ایسا پیلا رنگ ہو، چمکدار ہو، جو کہ دیکھنے والوں کو بھائے. تسر الناظرین. تو جی اس ہفتے کے لیسن کے جو الفاظ معنی ہیں وہ مکمل ہوئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.